رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حامیم عین سین قاف یہ دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں. کذالک یوحی الیک اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے. اللہ کی ذات العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ برتر عظمتوں والا ہے. تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن پھٹ جائیں اوپر کی جانب سے. والملائکۃ یسبحون اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. ویستغفرون اور وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں موجود ہیں. الا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ اللہ کے ماں سوا اولیاء دوست. اللہ حفیظ علیہم اللہ دیکھ بھال کر رہے ہیں ان پر بھی. وما انت علیہم بوکیل اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں ان پر کارساز. سورۃ الشورى مکی صورتوں میں سے ہے. ایک سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ پاک نے حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ فرمائی ہے. قرآن مجید میں کل 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے کی گئی. انہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے جتنے مضامین مسائل بیان فرمائے اس کا خلاصہ اللہ نے ان 7 صورتوں میں بیان فرمایا. اور پھر ان 7 صورتوں کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا. پھر یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. مکی صورتوں میں چند انفرادی مضامین کے علاوہ 4 مشترکہ مضامین تقریباً ہر مکی صورت میں بیان ہوئے ہیں، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نمبر 3 آخرت کا ذکر اور نمبر 4 قرآن مجید کی حقانیت. یہ 4 وہ مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں ہر صورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے. آج کی آیات میں بھی ترجمہ سے بھی شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ 4 مضامین آج کی ان 4-5 آیات کے اندر بھی موجود ہیں. اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، قرآن مجید کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی آج کی ان 4 آیات میں. تو بہرحال فرمایا حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اور یاد رہے جمہور کی رائے یہ ہے ان کا معنی کریدنے کی ضرورت نہیں، بس ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے. معنی اور مفہوم کیا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر
جانتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلالین شریف کے اندر، یہ شعبہ کتب کے اندر مدارس دینیہ میں باقاعدہ یہ کتاب تفسیر کی پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کے متعلق اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد سے اللہ واقف ہیں، اللہ نے کسی اور کو آگاہ نہیں فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح یوحی الیک، وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے، چونکہ وحی آتی ہے صرف کس پر جی؟ نبی پر، اور یہ وحی کا سلسلہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم فرما دی اور نزول وحی کا سلسلہ بھی ختم فرما لیا۔ بسا اوقات ہمارے ہاں کبھی کبھی آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے اوپر وحی اتری ہے، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس طرح کی محاورتاً کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے مذاقاً بھی اس طرح کا جملہ کہنا جائز، اس لیے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ اللہ نے کیا کر دیا ہے، یہ صریح عقائد میں سے ہے۔ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، قیامت پر ایمان رکھنا، فرشتوں کتابوں پر ایمان رکھنا، ایسے ہی اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہی حضور پر کیا ہو چکی ہے، ختم۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند، اب جو ہے وہی نازل نہیں ہوگی کبھی، تو اس لیے اس طرح کا جملہ کبھی عذرائے مذاق بھی استعمال نہیں فرمانا۔ تو بہرحال فرمائے اسی طرح وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے۔ کس نے وحی کی؟ اللہ کی ذات نے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمتوں والی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو 3 عقیدے اس کے اندر آ چکے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کا ذکر بھی آ گیا، ظاہر بات ہے وحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، کہ آپ پر قرآن اسی ذات نے نازل کیا ہے جس ذات نے سابقہ نبیوں کی طرف وحی نازل کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر بھی آ گیا کہ وحی اترتی ہے جس پر وہ کیا ہوتا ہے جی؟ نبی۔ تو گویا آپ پر وحی کی معلوم یہ ہوا کہ آپ اللہ کے کیا ہیں جی؟ نبی ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ کی جو ہے شان اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی آ گیا کہ وحی نازل کرنے والی ذات کون ہے جی؟ اللہ۔ اور در حقیقت یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور کفار کے اعتراض کے جواب میں ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی کبھی چونکہ کفار اس قدر شدت سے، آج بھی چونکہ ہمارا تعلق اللہ پاک نے اس نسبت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے اعتراضات لے کر آتے ہیں کہ ذرا سا کمزور ایمان والا ہو تو چکرا کر شاید کلمہ پڑھنے کا بھی انکار کر دے۔ اس شدت کے ساتھ باطل حملہ آور ہے دین کے اوپر۔ تو آپ سوچئے آج کا باطل اتنا طاقتور ہو کر اگر دین پہ اعتراض کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا باطل جو ابو جہل عتبہ شیبہ کی صورت میں تھا، وہ کتنے سخت اعتراضات کرتے ہوں گے حضور پر اور صحابہ کرام پر۔ تو اللہ کے محبوب کبھی کبھی پریشان ہونے لگتے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب شک تو نہیں ہوتا تھا حضور کو کہ کہیں معاذ اللہ یہ وہی نہیں، لیکن پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر۔ تو اللہ پاک ایسے مواقع پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرماتے ہیں، محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسیٰ پہ کتاب اتارنے والے، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے والے، حضرت داؤد کو کتاب دینے والے، باقی نبیوں کو صحائف دینے والا رب ہی آپ پر بھی قرآن نازل کر رہا ہے۔ تو یہ تسلی کا مضمون ہے، اور ساتھ ہی کفار کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا۔ کافروں کا نظریہ یہ تھا معاذ اللہ کہ قرآن مجید اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام نے خود سے کیا کر لیا جی؟ بنا لیا۔ تو فرمایا نہیں، یہ وحی کی آپ کی طرف کس نے جی؟ اللہ نے، آپ نے بنایا نہیں۔
آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے مشرکین مکہ کی طرح جن کی سوچ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وحی جو اترنی تھی اوپر سے، جبریل امین کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ قرآن لے کر جائیے۔ اب جبریل امین لے کر آئے کس پر؟ جی علی قلبک کے الفاظ موجود ہیں آپ کے قلب اطہر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید نزل علی محمد کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، حضور پر یہ قرآن اترا، کسی اور پر۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اترنا تھا جناب علی المرتضیٰ پر، جبریل امین غلطی کر بیٹھے اور لا کر حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کتابوں میں یہ عقیدہ تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت علی کو دینا تھا قرآن لا کر، اور معاذ اللہ جبریل امین سے غلطی ہوئی، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اللہ کو خود پتہ لگ گیا۔ بدا کا معنی بھول جانا، اللہ خود بھول گئے، حضور کے حضرت علی کے پاس جبریل کو بھیجنے کی بجائے حضرت علی حضور کے پاس بھیج دیا اس کو۔ تو اللہ پاک نے اس اعتراض کا بھی آگے جواب دے دیا، العزیز، وہ اللہ کمزور نہیں جو بھول جائے، وہ اللہ اتنا کمزور نہیں کہ دے کر بھیجے علی کی طرف اور جبریل کسی اور کو دے آئے اور اللہ پوچھ بھی نہ سکے۔ فرمایا العزیز، وہ زبردست ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہوتی تو وہ اس کی گرفت کرتا، وہ چھوڑنے والی ذات نہیں ہے۔ الحکیم، اب دینا کس کو ہے قرآن، کس کو نہیں دینا، وہ حکمتوں والی ذات ہے، اسے خوب پتہ تھا قرآن کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا جی، چلے حضور علیہ السلام کی امت کو چھوڑ دیجئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا بوجھ حضور کے سوا کوئی اور نبی بھی برداشت نہ کر سکتا۔ یہ اللہ نے حضور کے قلب اطہر میں وسعت رکھی تھی، تو اس لیے اللہ حکمتوں والے جانتے ہیں کہ کس ذات کے اندر یہ قرآن کو جو ہے اٹھانے کی سکت موجود ہے۔ اور آگے مزید وضاحت فرمائی، وہ ذات زبردست بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، اور فرمایا اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی کا عالم یہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں نظر آ رہے یہ سارے کا سارا اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، فرمایا وہ ذات سب سے برتر ہے، بلند ہے، العظیم، اور ساری عزتیں عظمتیں اسی کے پاس ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اب یہاں تو اللہ کی شان کریمی دکھا دی، اگلی آیت کریمہ میں اللہ کا جلال بھی دکھا دیا۔ اوپر آیا تھا نا العزیز، زبردست ہے، کتنا زبردست ہے، فرمایا اللہ کے جلال کا اگر اظہار ہو تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائیں اوپر سے، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین جو ہے فنا ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے، اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کہ فرشتے ہر وقت اپنے رب کی تعریف سے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے غصہ کو کیا کرنے کے لیے؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ آج میں اور آپ باوجود گستاخیوں کے، گناہوں کے، بے ادبیوں کے جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو اس کے اوپر آسمانی مخلوق کی عبادت کا بھی اس میں حصہ ہے۔ وہ آج عبادت کرنا وہ چھوڑیں گے نہیں، لا یعصون اللہ، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی، لیکن اگر ایک دن کے لیے، وہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں باقی زندہ نہ رکھے۔ تو فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اللہ کے جلال کو، غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، خود تو چونکہ وہ گناہ کرتے نہیں، گناہ سے پاک ہیں، زمین والے جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بدبخت آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کے نبیوں کو نہیں پہچانتے، دین کو نہیں پہچانتے، ہم معافی مانگتے ہیں، انہیں بھی معاف کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے فرشتوں کی دعا اور استغفار کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہ جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور ساتھ ہی فرمایا الا آگاہ رہو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور، دنیا والوں میں سے بھی کوئی معافی مانگے تو وہ معاف کرنے والا ہے،
اور اگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو فرشتے ان کی طرف سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ اس استغفار کے نتیجے میں بھی ان گناہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ الرحیم، اور وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ ضمن میں چلیں، آج کی رات چونکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، تو اس رات کے حوالے سے بھی ہمیشہ ایک اصول ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اپنی خواہش پوری کرنے کا نام دین، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ خواہش پوری کرنے کا نام دین، دین نام ہے کس کا جی؟ اللہ کے دیے ہوئے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا نام۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے جی؟ اللہ کے حکم سے ہٹ کر دین ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دین ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جو اظہر من الشمس ہے، لیکن نہیں، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کی رات میں نے یہ کرنا ہے، چاہے اللہ کا حکم ہے یا نہیں، چاہے حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے یہ کرنا ہے جی، میں عبادت کر رہا ہوں۔ آپ بتلائیے، اگر اللہ نے حکم نہیں دیا، حضور نے وہ کام کر کے نہیں دکھایا، تو میرے کرنے سے وہ عبادت بن جائے گی؟ اس میں کوئی مسئلہ کی بات تو نہیں ہے نا جی، یہ ایک عام فہم سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دین اللہ کا حکم ہے، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ جب رب کا حکم بھی نہیں، حضور نے وہ کام کر کے دکھایا بھی نہیں، میں کہوں نہیں جی میں نے عبادت یہ کرنی ہے، یہ عبادت ہے، اور بھائی حضور نے نہیں کیا، حضور سے آگے جا کر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا انداز ہے عبادت کا جو حضور نے اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کیا؟ اس لیے اپنی طرف سے خواہ مخواہ کی ایسی صورتیں جو ہم نے نکال رکھی ہیں، آپ شعبان المعظم کی پہلی رات کو کیوں نہیں جاگے؟ معذرت کے ساتھ کیوں نہیں جاگے؟ اللہ نے منع کیا تھا، حضور نے کہیں منع کیا ہے کہ آپ یکم شعبان کو رات کو عبادت نہیں کر سکتے؟ سال کے باقی جو دن ہیں ان میں آپ کیوں راتوں کو نہیں جاگے؟ ایک حکم پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک دکھا دیں کہ شعبان کی رات کو آپ جاگیں، کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ کیوں ہم نے لازم کر رکھا ہے؟ دین کو کیوں اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے ہمیں کہا تھا، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، تو پہچان لے، تجھے سمجھ میں آ جائے اگر بات، تو تیرے لیے ہر رات مومن کے لیے شب قدر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو کام دکھایا وہ ہم نے کرنا نہیں۔ حضور نے تو یہ بتلایا، عشاء جو با جماعت پڑھ لے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب اسے مل گیا، پھر فجر بھی آ کر جماعت سے پڑھ لے، اسے پوری رات کی عبادت کا کیا مل گیا؟ اب یہ ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہر رات ہم نے اپنی عبادت میں لکھوانی نہیں ہے، اس لیے جماعت سے آ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب 15ویں شعبان کو ہم آ جائیں گے، کوشش ہوتی ہے کہ مسجد بھی کھلی رہے ساری رات، اور ہم تو یاد رہیں دین اپنی مرضی کا نہ بنائے، دین حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنائے۔ دین وہی ہے، اس سے ہٹ کر دین نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بغیر کسی تفصیل کے جو بھی کام کریں مجھ سے نہیں، میرے پاس بھی آئیں گے انشاءاللہ، میں جتنا میرے پاس علم ہے میں رہنمائی کر لوں گا۔ آپ جس پر آپ کا اعتماد ہے، آپ اس سے جا کر یہ پوچھیں کہ حضور علیہ السلام نے آج کی رات میں کیا کیا عمل کیا۔ یہ سوال سمجھ میں آ گئے؟ کیا پوچھیں جا کر آج کی رات میں؟ یہ مت پوچھیں کہ میرے باپ نے کیا کیا، میرے پیر صاحب نے کیا کیا، میرے بزرگوں نے کیا کیا، یہ سب بعد میں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی ذات کے بعد کون ہے جی؟ نبی کریم۔ کسی بھی بزرگ کے پاس جائیں، اس سے جا کر یہ کہیں مجھے براہ کرم یہ بتلا دیں کہ اس 15ویں شعبان کی رات میں حضور نے کیا کیا عمل مبارک کیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے، میں سنت پر چلنا چاہتا ہوں، وہ سارے کام آج کی رات میں کروں گا۔ جو کام حضور کی زندگی سے ملے اسے چھوڑے نہ، اور جو حضور نے کیا نہیں اس کے پیچھے پھر بھاگے بھی۔ سمجھ میں آگے گی؟ اور 15ویں شعبان کا روزہ بھی یاد رکھیے، کسی صحیح حدیث سے ثابت، معذرت کے ساتھ یہ شاید لوگ جو ہے نا وہ گول مول کر جاتے ہیں، باتوں کو کھل کر بیان بھی نہیں کرتے۔ آپ شعبان کے مہینہ میں، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ 15ویں شعبان کو رکھتے تھے باقی نہیں۔ اللہ کے محبوب کوشش فرماتے جتنے دن ہو سکتے ہیں آپ بھی رکھیں،
یکم سے رکھنا شروع کر دیں، 2 دن رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، پھر 2 دن رکھیں چھوڑ دیں، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑ دیں، بیچ میں 15 شعبان بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ آگے پیچھے رکھیں ہی نہ، صرف 15ویں شعبان کو آ کے روزہ رکھیں گے، کہاں سے نکلا؟ اس لیے خواہ مرضی کا دین نہیں، روزہ رکھنے سے مقصود کیا ہے جی؟ اللہ راضی ہو۔ اور اگر ہم طریقہ ایسا اپنا لیں کہ جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہی نہ ہو تو اس میں اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس لیے اپنے اوپر التزام نہ کریں کسی چیز کا۔ فرض روزہ رمضان کا آئے گا، اللہ پاک اس کی توفیق دیں، سب کو ہمت دیں، لیکن ابھی نفل روزے کو ہم نے فرض کا درجہ قرار دیا ہے۔ اب کوشش ہوتی ہے، آج کتنے احباب نے پوچھا جی صبح سحری کا ٹائم کیا ہے؟ کیوں بھائی صبح کوئی فرض روزہ آ رہا ہے؟ آپ ویسے دنوں میں رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس دن میں بھی رکھیں، لیکن اس کا التزام خاص طور پہ کرنا یہ صحیح، یہ دین کا اصل چہرہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہی ہے، حضور کے قدموں میں لے جا کر امت کو بٹھا دینا، یہ دین ہے بس۔ دائیں بائیں میں گھمانا ہی نہیں چاہتا، میں بزرگوں کے پاس لے جانا ہی نہیں چاہتا، میں پیروں مرشدوں کے پاس لے جانا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر حضور کے روزے پر چلے جائیں، وہاں سے جو چیز ملتی جائے اسے اپناتے چلیں بس۔ تو بہرحال اس دن کی رات کے جو ہے خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا اور اگلے دن خاص طور پر روزے کا اہتمام کرنا، یہ اپنی طرف سے ایک ایجاد ہے، اس کا حضور کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا